السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو سب سے پہلے اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک رجب 9 ہجری بمطابق 630 عیسوی اکتوبر میں پیش آیا۔ تبوک عرب اور شام کی سرحد پر واقع ہے۔ اس علاقے میں رومی سلطنت کے باج گزار عرب سردار حکومت کرتے تھے۔ چونکہ اب اسلامی سلطنت کی سرحدیں شام تک پہنچ چکی تھیں، اس لیے دونوں حکومتوں کے تعلقات جو پہلے بھی ٹھیک نہیں تھے اب اور زیادہ خراب ہو گئے۔ اس لیے جنگ واقع ہوئی۔ اس کے اسباب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلام دشمنی۔ رومی سلطنت کا بالعموم عیسائیوں عربوں کا بالخصوص رویہ اسلام دشمنی پر مشتمل تھا۔ والی بصرہ شرحبیل نے اسلامی قاصد کو جو پیغام اسلام لے کر آیا تھا قتل کروا دیا تھا۔ اس طرح یہ اسلام دشمن رویہ جنگ تبوک کا باعث بنا۔ عیسائیوں کی یہ اسلام دشمنی آج تک جاری ہے۔ حملے کا خطرہ۔ ہر وقت روم حملہ کی افواہیں گرم رہتی تھیں۔ تعلقات کی کشیدگی کی وجہ سے ان افواہوں پر آسانی سے یقین کیا جا سکتا تھا، اس لیے افواہیں بھی اس جنگ کا باعث بنی۔ اس لیے اس جنگ کا اصل مقصد اسلامی سلطنت پر رومی حملے کو سرحد پر روکنا تھا تاکہ اسلامی سلطنت عدم استحکام کا شکار نہ ہو۔ اس سے پہلے جنگ موتا ہو چکی تھی جو قتل قاصد کا بدلہ لینے کے لیے تھی۔ اس جنگ میں نہ مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور نہ ہی رومی کامیاب ہو سکے۔ اس طرح دونوں فریقوں کے دلوں میں نفرت کے جذبات موجود تھے۔ ان جذبات کا لازمی تقاضا ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ چونکہ فریقین کے درمیان سخت کشیدگی کی فضا تھی، اس لیے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت تھی۔ مسلمان اب ایک قوت بن گئے تھے، خصوصاً فتح مکہ اور فتح حنین عرب کی فتح نے ان کو بہت حوصلہ دیا۔ رومی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، اس لیے وہ عربوں کو پہلے کی طرح حقیر سمجھتے تھے۔ یہ اسباب تھے جو جنگ کا باعث بنے۔ واقعات۔ غزوہ تبوک کے درجہ ذیل واقعات ہیں۔ لشکر کی روانگی۔ رومیوں کے حملے کی افواہوں نے مدینے کا امن تباہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی اور رجب 9 ہجری میں فوج لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 30,000 کا لشکر تھا۔ اس سے بڑا لشکر کبھی مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ گویا پورا عرب اسلام کی پشت پر کھڑا تھا، ورنہ ایک سال پہلے جنگ حنین میں صرف 12,000 مسلمان فوج نکلی تھی، جبکہ اس جنگ میں کفار کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ مسلم فوج مدینہ سے روانہ ہو کر تبوک کے مقام پر خیمہ زن ہوئی۔ اب رومیوں کا انتظار تھا کہ وہ آئیں تو جنگ کا آغاز کیا جائے، لیکن رومیوں نے ہمت نہ کی۔ اس طرح ان کی فوج کے نہ آنے کے باعث یہ جنگ نہ ہوئی، لیکن مسلمانوں کی قوت کا رعب دشمنوں پر طاری ہو گیا۔ یوحنا سے ملاقات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے دوران یوحنا جو ایلا کے عیسائیوں کے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور جزیہ پر صلح کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خچر ہدیہ میں دیا۔ گویا اچھے دور کا آغاز ایک عمدہ ثبوت تھا اور عیسائیوں کے ساتھ تعلقات کی ابتدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی۔ دومت الجندل جو ایک سرحدی مقام تھا کا حاکم عقیدر کیسر روم کا ماتحت تھا، اس کی جانب سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو 400 فوج کے ساتھ بھیجا، وہ گرفتار ہو گیا۔ اس نے شرائط صلح پیش کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبول کر لیا۔ وعدے کے مطابق عقیدر مدینہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان نامہ لکھ کر بھیج دیا۔ اس جنگ میں ارد گرد کے سرداروں نے اطاعت قبول کر لی، جن میں حرب اور ازرا کے عیسائی حاکم بھی شامل تھے۔ یوں طاقتور لوگ مطیع ہو گئے، جو اسلام کے لیے اچھا شگون تھا۔ غزوہ تبوک کے نتائج۔ رومیوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ کا آغاز۔ یہ جنگ موتا کے بعد بہت بڑا موقع تھا جو رومیوں کے ساتھ پیش آیا۔ گو چونکہ جنگ نہ ہوئی لیکن تصادم کا آغاز ہو گیا اور یہ تصادم صدیوں تک جاری رہا تا آنکہ مسلمانوں نے رومی سلطنت کا بڑا بر اعظم ایشیا میں خاتمہ کر دیا۔ جنگ تبوک جذبہ جہاد کا مظہر ہے۔ مسلمان کمزور اور قلیل تعداد ہونے کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سے ٹکرانے چل پڑے۔ یہ ان کے جذبہ جہاد کی زندہ تصویر تھی۔ اس کے علاوہ دونوں گرمی شدید تھی، ان دنوں گرمی بھی شدید تھی اور فصل پک کر سر پر آ گئی تھی۔ اس مہم کا رومیوں پر بہت روپ پڑا اور کچھ عرصے تک حالات ٹھیک رہے۔ رومیوں کو مسلمانوں کے لیے ایک بڑی قوت ہونے کا احساس ہو گیا اور سمجھ گئے کہ مسلمان ایک بڑی قوت بن چکے ہیں۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک رومیوں نے مسلمانوں پر حملہ نہ کیا۔ اب تک مسلمان صرف عرب تک محدود تھے، اس جنگ نے مسلمانوں کو ایک بین الاقوامی قوت بنا دیا، ان کی شان و شوکت میں بے پناہ اضافہ ہوا، ورنہ پہلے مسلمان ایک محدود اور کمزور گروہ سمجھے جاتے تھے، اب ایک مضبوط سلطنت کے مالک بن چکے تھے۔ اس سے اندرون عرب کے قبائل پر اثر پڑا اور وہ پرامن ہو گئے، بغاوت کے جذبات کو چلے گئے، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا کہ مسلمان ایک بڑی قوت بن چکے ہیں۔ اس طرح عرب میں جہاں بدامنی عروج پر تھی، امن و امان پوری آن و شان سے جلوہ گر ہو گیا، جو اسلام کا معجزہ تھا۔ بندرگاہوں پر قبضہ، بحیرہ قلزم کی ایک عمدہ بندرگاہ ایلا عقبہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اس طرح اسلامی سلطنت سمندر تک پہنچ گئی۔ اس کامیابی سے بحری ترقی کا آغاز ہو گیا اور مسلمان اس کی وجہ سے بحری تجارت کے قابل ہو گئے، جس سے ان کی معاشی حالت مضبوط ہو گئی، گویا مسلمان اب ایک بحری طاقت بھی بن گئے۔ اس جنگ میں جو علاقے مسلمانوں کے ماتحت آئے، وہاں کے لوگ سے عمدہ سلوک کیا گیا، اس سے شام میں اسلام کے چرچے ہونے لگے اور اسلام کے لیے فضاعت تیار ہونے لگی۔ اس طرح عرب کے باہر اشاعت اسلام کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اس طرح اس جنگ نے وقتی طور پر شام کی سرحد دفاعی لحاظ سے مضبوط بنا دی تھی۔ حج اکبر ذوالحجہ 9 ہجری بمطابق 631 عیسوی، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی، مگر خانہ کعبہ کا انتظام مشرکوں کے ہاتھ میں تھا اور حج کی رسمیں بھی مشرکانہ انداز میں ادا کی جاتی تھیں۔ 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حج فرض کر دیا تھا، اس لیے غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حضرت ابوبکر کو امیر حج مقرر کیا۔ یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ اسلامی طریقے کے مطابق حج ادا کیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو حج کے مناسک کی تعلیم دی۔ حضرت علی کی آمد، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اس دوران سورہ برات نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کی 40 آیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سنائی۔ اس موقع پر متعدد اہم اطلاعات اعلانات بھی کیے گئے۔ ان میں ایک اہم یہ تھا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہوگا اور نہ کوئی برہنہ حج کرے گا۔ اس کے علاوہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو حج کے آداب سکھائے۔ اس حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اگلے سال 10 ہجری میں حج ادا کرنے کا اعلان کیا گیا تاکہ لوگ اس سعادت میں حصہ لے سکیں۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک غزوہ تبوک اپنے اختتام پر پہنچا۔ چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ والسلام۔